بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ آل آر گڈ. ویلکم ٹو اسلامیات کلاس. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ایک عارضی جگہ ہے. عارضی جگہ ختم ہو جانے والی جگہ ہے. اس دنیا میں جو چہل پہل ہے اور زندگی کی رونق نظر آتی ہے اسے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے. چہل پہل، گہما گہمی کے لیے یا ہلچل، ٹھیک ہے. سورج، چاند اور ستاروں کو بے نور ہو جانا ہے. وہ پہاڑ جن کے ہم ملنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. دنیا اور اس میں بسنے والی تمام مخلوق، جتنی بھی مخلوق ہے، حیوان ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، جتنے بھی مخلوق ہے، سب نے جو ہے ختم ہو جانا ہے. یہ دنیا فنا ہو جائے گی. فنا ہو جانا، ختم ہو جانا. اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ دن آخرت کا دن ہوگا. جو کچھ اس دنیا میں کرتے ہیں وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ریکارڈ کرنا، لکھنا یا تحریر کرنا. ایسے 2 فرشتے ہیں جو ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ لکھتے ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. آپ کرامن کاتبین کو جو ہے وہ انڈر لائن کر لیں. یہ آپ کے حصہ معروضے میں بھی آ سکتا ہے. یہ فرشتے انسانوں کی نیکیوں اور برائیوں کا جو ریکارڈ تیار کرتے ہیں وہ اعمال نامہ کہلاتا ہے. یہ بھی ایز اے شارٹ کوسچن آپ کا بن سکتا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. جب موت کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس دن کو حشر کہا جائے گا. اب یہ بھی آپ کا حصہ معروضے میں آ سکتا ہے ایز اے شارٹ کوسچن. یہ حشر کا دن کسے کہتے ہیں یا حشر کے دن سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا. جس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ترازو میں برائیوں سے زیادہ ہوں گی. اب ترازو کیا ہے؟ تولنے کا آلہ جو ہوتا ہے اس کو ترازو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ترازو میں برائیوں سے زیادہ ہوں گی تو اسے بخش دیا جائے گا. مطلب جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور برائیاں کم ہوں گی ان کو بخش دیا جائے گا. اور جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اسے سزا دی جائے گی. جن لوگوں کی بخشش کی جائے گی وہ جنت میں جائیں گے اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ دائمی زندگی ہے. دائمی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اگر دیکھا جائے تو دنیا کی مثال ایک کھیت کی سی ہے. کھیت کی طرح ہے. جس طرح کسان وقت پر فصل بوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے تو اسے آخر میں فصل کاٹنے کا موقع بھی ملتا ہے. یقیناً وہ اپنی محنت کا پھل پاتا ہے. لیکن اسی کے برعکس اگر کسان وقت پر فصل نہیں بوئے گا، اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو اسے فصل کاٹنا بھی نصیب نہیں ہوگی اور وہ بعد میں پچھتاتا رہ جاتا ہے. پچھتانا، افسوس کرنا. یعنی کسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اسی طرح ایک انسان جب دنیا میں اچھے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اچھے کاموں کا بدلہ اچھا دے گا اور جنت میں داخل کرے گا جو پرسکون جگہ ہے. لیکن اگر ایک شخص اپنی زندگی برے کاموں میں گزارے گا، اس دنیا کو کھیل تماشا کی جگہ سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سزا کے طور پر جو ہے وہ دوزخ میں ڈال دیں گے، جو ایک بری جگہ اور بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے. مخلوقات مخلوق کی جمع ہے، لیکن ان تمام میں سے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی سب سے بہترین مخلوق بنایا اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے لیے پیدا کی. اشرف المخلوقات، تمام مخلوق سے بہترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. ٹھیک ہے. کائنات کی بے شمار نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اس کے حکم کے مطابق گزاریں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد و خالق و مالک تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری رسول مانتے ہوئے ان کی تعلیمات پر مکمل عمل کریں. تمام اخلاقی برائیوں مثلاً جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، گالی گلوچ اور جھگڑے سے بچیں.
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کر دی ہیں انہیں حلال جانیں، اور جن چیزوں کو حرام کرا دیا ہے انہیں حرام سمجھیں اور ان سے بچیں۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام اور اس کی تعلیمات کا سرچشمہ ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آخرت میں بھی انعام کے طور پر جنت حاصل کر سکیں اور دوزخ کے دردناک عذاب سے بچ سکیں۔